وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا جہاد کے لیے ریاست کی شرط ہے تب جہاد فرض عین ہوتا ہے؟ یاد رکھنا ایسی بات قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ جہاد کا حکم قرآن میں ہے نا، تو قرآن پاک میں ریاست نہیں طاقت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ طاقت کتنی ہو اس کے لیے 1:2 کی طاقت بنائی گئی ہے، یعنی دشمن کے آدھ جتنی تمہاری طاقت ہے نا، اس وقت تم پر جہاد فرض عین ہے۔ الان خفف اللہ عنکم، یہ سورہ الانفال کی آیت ہے۔ الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے کوئی 100 ہے نا تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ پہلے 1:10 تھی کہ اگر تم ایک ہو اور دشمن سامنے 10 کی تعداد میں ہو یا 10 گنا طاقت ہے تب بھی تم پر جہاد فرض ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اب تم سے حکم کو ہلکا کیا جا رہا ہے کہ اگر دشمن کے آدھ جتنی طاقت ہے، یعنی اگر دشمن 10 ہیں اور تم 5 ہو تب بھی جہاد فرض ہے۔ یعنی ریاست کو شرط نہیں قرار دیا گیا بلکہ طاقت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب بعض اوقات ریاست ہاتھ ہوگی، بعض اوقات نہیں ہوگی، تو ہم اس انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ ہمارا ایٹم بم پڑا ہے جی، اس کو جو ہے نا کپڑا شپڑا مار کے رکھے ہی رہنا ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ریاست نہیں ہے۔ بھئی ایٹم تو موجود ہے نا، تو اس کو چلاؤ نا، یہ کس کے لیے رکھا ہوتا ہے؟ اور اب جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو اور ریاست ہی نہ ہو، جب وہ جہاد کرے تو کیا ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا ان کی حوصلہ شکنی؟ تو قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت ہے، پھر اس کو دیکھیں جو جہاد کے موضوع کی طرف آتی ہے، وہ ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ یہ سورہ البقرہ میں سب سے پہلا حکم یہی ملتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم ان کے ساتھ لڑو۔ اب یہاں نہ طاقت کا لفظ لکھا ہے نہ ریاست کا لفظ لکھا ہے۔ کتاب اللہ کے عام کو اسی طرح عام رکھیں جس طرح کہ چل رہا ہے، البتہ اس کے ساتھ تھوڑا جا کر آگے ٹچ کیا کہ اپنی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یعنی اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، ریاست نہیں ہے اور تم وار کرنا چاہتے ہو، شب خون مارنا چاہتے ہو، کسی دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہو یا اس کو کمزور کرنا چاہتے ہو، تو اس وقت کم از کم یہ خیال ضرور کریں کہ ایسی پالیسی اپنائیں کہ جس سے تم کم از کم ہلاکت میں نہ جاؤ۔ یعنی ان کی بھی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی جن کے پاس طاقت تک نہیں، ریاست بھی نہیں، طاقت بھی نہیں۔ اور یہ تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا معاہدہ ہو گیا تھا اور جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتے آپ کو تو واپس کرنا پڑتا، پھر صحابہ کرام جو ہے نہ آپ کے پاس آتے نہ مشرکین مکہ کے پاس، بلکہ درمیان میں نکل جاتے اور شام کی راہ میں جا کر انہوں نے اپنا ایک خوبصورت گینگ بنا لیا تھا، زبردست ایک دستہ تیار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کفار مشرکین کی طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ یہ تو اب ہمارے تجارتی راستے بند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ان کو حکم نہیں دیا، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی کہ نہ تمہارے پاس طاقت ہے نہ تمہارے پاس ریاست ہے، تم کیوں جو ہے نا جنگل بیابان میں بیٹھ کر ان کے راستے روک رہے ہو؟ بلکہ وہ کفار کی طاقت کمزور کر رہے تھے، جو دہشت گرد تھے اور دہشت پھیلانا چاہ رہے تھے، تو ان کی طاقت کو صحابہ نے کمزور کیا۔ یوں کفار پھر مجبور ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے اس غلط شرائط نامے سے اپنے جو ہے نا دستبرداری کا اعلان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بوجھ بنا کر وہ شرائط نامہ بنانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ نعرہ غلط ہے کہ ریاست شرط ہے، وہ کچھ ترتیبات میں سے ایک ترتیب ضرور ہے، لیکن طاقت شرط ہے، یہ قرآن میں ملتا ہے۔ ریاست کا حکم قرآن میں نہیں ملتا اور اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی، والسلام۔